سعودی عرب کی کمپنی ارامکو کی راس تنورہ ریفائنری پر میزائل حملہ۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق چند روز قبل بھی راس تنورہ ریفائنری پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی اور ایک بار پھر سے دیکھا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے حملہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی اسی ریفائنری پر حملہ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کو ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں سے روکنے کی قرارداد آج امریکی سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ امریکی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چک شومر کا کہنا تھا امریکی عوام نہ ختم ہونے والی جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو خود معلوم نہیں کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ہر گھنٹے بعد جنگ کے حق میں بات نہیں کر رہی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کو خود معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور نئی وجہ پیش کر رہی ہے۔ عوام چاہتے ہیں ٹرمپ باہر کے مسائل کے بجائے اندرون ملک چیلنجز پر توجہ دیں۔ جب اصل وجہ واضح ہی نہیں ہے تو پھر امریکہ کو کسی نئے تنازع میں کیوں جھونکا جا رہا ہے؟ پالیسی میں مسلسل تبدیلی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ ایران کا بحری جنگی جہاز سری لنکا کے سمندری حدود میں ڈوب گیا۔ سری لنکن حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی جنگی بحری جہاز پر آبدوز کے ذریعے حملہ ہوا۔ حملے کے بعد 101 اہلکار لاپتہ، 78 زخمی ہیں۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں شدت، ایک روز میں شہادتوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 64 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 23 افراد زخمی اور 2 لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے ایران پر بھی حملے جاری ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشرقی تہران میں شدید دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں تقریباً 300 میزائل لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایران میں تقریباً 300 میزائلز تباہ کر دیے ہیں اور لبنان میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے سینکڑوں لڑاکا طیارے اور جہاز ایران اور لبنان میں بیک وقت اہداف پر حملے کر رہے ہیں۔ ہفتے کو شروع ہونے والے آپریشن کے بعد سے ایران میں 4000 ہتھیار استعمال کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس ایرانی حکومت کے بیلسٹک میزائل نظام اور فضائی دفاعی ڈھانچوں پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکہ نے ایران کے 17 بحری جہازوں کو تباہ کیا۔ خلیج عرب، ہورمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز موجود نہیں ہے۔ امریکی نیوی کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر کی مسلسل اور بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے پاسداران انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ حملوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی میزائل سائٹس، بحری جہاز، آبدوزیں اور کنٹرول سینٹرز پر حملے جاری ہیں۔ ایرانی فوجی ایئر فیلڈز بھی امریکی کارروائیوں کا ہدف ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ خلیجی خطے میں امریکی فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں۔ دبئی میں ایک میزائل حملہ بھی کیا گیا جس میں 100 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دبئی میں موجود 160 امریکی پیادہ فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا جن میں سے 100 مارے گئے۔ کارروائیاں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے جواب میں کی گئیں۔ کویت میں تعینات امریکی افواج کو درجنوں ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جبکہ بحرین میں امریکی اڈے پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بحر ہند میں 650 کلومیٹر دور ایندھن بھرنے والے امریکی بحری جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایرانی گارڈین کونسل اور مجلس خبرگان کے رکن آیت اللہ احمد خاتمی کا بیان، کہا مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے جانشین کا اعلان جلد متوقع ہے۔ موجودہ حالات جنگی نوعیت کے ہیں مگر فیصلہ قریب ہے۔ جو بھی ایرانی سپریم لیڈر کے طور پر منتخب ہوگا قتل کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کو دھمکی، کہا ایرانی قیادت کو ختم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ جو بھی ایرانی رہنما اسرائیل کی تباہی کے منصوبے کو جاری رکھنے کی کوشش کرے گا ہمارا ہدف ہوگا۔ امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کو دھمکیاں دینے والے ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق بڑا اقدام، کہا ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ امریکی صدر نے خلیج سے گزرنے والی تمام بحری تجارت کو مالی تحفظ دینے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا آئل ٹینکرز سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور گارنٹیئرز امریکہ فراہم کرے گا۔ جہازوں کی انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارہ مدد کرے گا۔ اس اقدام کا مقصد خلیج میں جاری کشیدگی کے دوران تجارتی سرگرمیوں کا تحفظ ہے۔
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है 28 दिनों के लिए पेट्रोल डीजल का स्टॉक दस्तयाब है, 10 दिन के लिए क्रूड ऑयल और 15 दिन के लिए LPG भी दस्तयाब है। मार्च के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक दस्तयाब है। सूरत हाल यही रही तो खपत पर नजरसानी करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक्स पर कमेटी बनाई है। एनर्जी बहरान से निकलने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन की जानिब जाना होगा। खित्ते में तनाज़ा तवील होता है तो उस पर मज़ीद मनसूबाबंदी करनी होगी। LNG के हवाले से फिलवक्त कोई मसला नहीं। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। अमरीकी जरीद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन गजब दिल हक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। बगराम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हुए। अफगानिस्तान की वज़ारत दिफा ने भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हमले की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान के फ़ौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान में फितना और ख़वारिज की मौजूदगी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में बारहा पेश भी किए जा चुके हैं। अफगानिस्तान में सिविल आबादी को निशाना बनाने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अफगान और भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान रजीम को निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब दिल हक के हवाले से DG ISPR भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह कर चुके हैं कि पाक फौज ने मुस्तनिद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मिलिट्री और दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाया। अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, एम्यूनिशन डिपो और लॉजिस्टिक बेसिस समेत चेक पोस्टों को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना अंदाज में दुश्मन के सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुमा को यौम वहदत मनाने का ऐलान। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, हमारी अफवाज फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज का भरपूर मुकाबला कर रही हैं। हम शवाहिद के साथ अफगानिस्तान में खारजियों के ठिकानों का बता सकते हैं। आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत के बाद पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहरे गुमराहकुन हैं। परसों जुमातुल मुबारक है, उसमें पूरे मुल्क के अंदर यौम वहदत व इत्तेहाद उम्मत के उन्वान पर और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान पर खुतबात जुमा होंगे। फितना हिंदुस्तान हो या फितना खवारिज हो या इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन जो भी क़ुव्वतें हों, उनका मुकाबला करने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलामती के इदारों में, हमारी फौज में, लेवीज और FC में बहुत ज्यादा अकमल दर्जे तक मौजूद है। और एक और बात अर्ज करना चाहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा जो किया जाता है कि अफगानिस्तान में फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का के लोग नहीं हैं। हम शवाहिद के साथ अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक को भी, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को भी, अफगान तालिबान को भी शवाहिद पेश कर चुके हैं कि वहां कितने कैंप हैं, वहां कौन कौन रह रहा है। मुल्क के अंदर ख़amenei साहब के जो शहादत के बाद मुजाहरे हुए और उसमें जो तशद्दुद देखने में आया, किसी भी सूरत ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। और हकीकी जो हालात हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में तरक्की हो रही है, जो बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है,